बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप तीनों। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं। जी, तो आज का हमारा टॉपिक जो है, जो हमारी वीडियो है, वो वाक़या करबला के बारे में है। तो वाक़या करबला जानने के से पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दोनों के नाना थे। आपकी वालदा का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, और आपके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि आपको पता है कि जो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो आपके वालिद थे। यानी कि इतने नामी ग्रामी जो है वो हस्तियाँ वो आपके जो है वो वालिद और वालदा थी, और आपके नाना जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने नवासों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनको गोद में उठाते थे, उनको कमर पे सवारी करवाते थे। आपने देखा ना बच्चों को जिस तरह कमर पे बिठा के घुटनों के बल सवारी करवाते हैं, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को जो है वो अपनी कमर पे सवारी करवाते थे। आप फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में ही उनको जन्नत की जो है वो बिशारत दे दी थी कि आप जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जो इन दोनों के नाम है ना, हसन और हुसैन, ये इनसे पहले किसी के नाम नहीं रखे गए। ये जब से दुनिया बनी है तब से लेके इनके आने तक ये नाम जो है वो पहले किसी के भी नहीं रखे गए थे। ये सबसे पहले दो नाम जो है वो इन्हीं के रखे गए थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के। ठीक है ना, इससे पहले ये नाम किसी के भी नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत करें। यानी कि मैं अपने नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तो आप भी इनसे मोहब्बत करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इनसे, यानी कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की, इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। यानी कि अगर हम उन दोनों से मोहब्बत रखेंगे आपकी आल से, तो इसका मतलब है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कि आपकी आल जो है वो आपकी नस्ल है ना आगे चली। तो अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब है हम उनकी आल से भी मोहब्बत करेंगे। ठीक है ना। आपकी जो वालदा थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा जो है वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी आपकी अजीज़ बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थी ना, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी और अजीज़ बेटी थी, आपके जिगर का टुकड़ा थी। आप ये देखें कि जो लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने ज़्यादा महबूब थे, उनके साथ उनकी उम्मत ने क्या सलूक किया कि उनको और उनके साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया मैदान करबला में। बहुत ज़्यादा बेदर्दी से शहीद किया गया उनको, उनका पानी बंद कर दिया गया और उनको प्यासा जो है वो रखा गया इतने दिन। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उनके बेटों, उनके भतीजों, भाइयों और उनके साथियों को जो है वो शहीद किया गया। ये तकरीबन 72 जो है वो लोग थे जो इसमें शहीद हुए थे वाक़या करबला में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब जो है वो इसकी वजह क्या थी, इतनी जो आपने शहादतें दी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, इसकी वजह क्या थी। यानी पहले तो हमने ये जाना है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो कौन थे। वाक़या करबला में हज़रत हुसैन और उनके भाई, भतीजे, बेटे, यानी उनका ख़ानदान जो शहीद हुआ था, लेकिन इसमें हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल नहीं थे। वो पहले ही वफ़ात पा चुके थे। इस वाक़े से पहले जो है वो उनको भी बाज़ रवायत में आता है कि उनको जहर दिया गया था, तो वो जो है वो पहले ही वफ़ात पा चुके थे। तो इसमें जो बाकी उनके भाई थे उनको जो है वो इस वाक़या करबला में शहीद किया गया। ये तो हम जिक्र कर रहे थे वाक़या करबला का, तो आपको पता होना चाहिए कि वाक़या जो है इसकी वजह क्या है, यानी किस वजह से ये वाक़या पेश आया। कूफा में जो है वो यजीद की हुकूमत थी, और वो चाहता था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके हाथ पर बैत कर लें, लेकिन जो कूफा के लोग थे वो यजीद को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खतूत लिखे कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, तो आप जो है वो कूफा तशरीफ़ लाएँ।
آپ کو بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ خطوط موصول ہوئے، تو آپ نے آخرکار اپنے جو ہے خاندان اور ساتھیوں سمیت کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ تو آپ اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت جو ہے وہ کربلا کے میدان میں پہنچے اور وہاں پر جو آپ اپنے خیمے لگائے۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ یزید کا لشکر جو ہے، آپ کا سامنا یزید کے لشکر سے ہوا، یعنی کہ ایک سائڈ پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے وہ جان نثار تھے، ان کے ساتھی تھے، اور ایک سائڈ پہ یزید کا لشکر تھا۔ تو یزید کا جو لشکر تھا، ان کا جو مطلب سردار تھا آگے سپہ سالار، اس نے مطالبہ کیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ اس لشکر میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ لکھ کے بلایا کرتے تھے۔ مدینے میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اہل کوفہ جو ہے وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے، تو آپ اس طرف نہ جائیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا، لوگوں پر بھی اعتبار کیا، اور آپ نے ادھر جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن آپ جب مطلب کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی جو وہاں کے لوگ تھے وہ یزید کے ڈر سے جو ہے وہ آپ کی بیعت سے پیچھے ہو گئے تھے۔ آپ کے ساتھی تھے مسلم بن عقیل، وہ جو ہے وہ گئے تھے پہلے کوفہ میں، تو ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی تھی اس بات پہ کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم مطلب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یزید کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے جو ہے وہ لوگوں پہ سختیاں کی، لوگ جو ہے وہ آپ کی بیعت سے پیچھے ہو گئے، اور حضرت جو مسلم بن عقیل تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ کو ان ساری باتوں کا جب علم ہو چکا تھا، مسلم بن عقیل کے جو مطلب بھی گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اب پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اپنے جو ہے وہ والد کا انتقام لیں گے کہ انہوں نے ہمارے والد کو کیوں شہید کیا۔ تو جب ان کے لشکر نے، یزید کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا، اس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ یہیں پر یزید کی بیعت کر لیں، تو آپ نے اس کا انکار کیا۔ آپ نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس لشکر میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ آپ کو خط لکھ لکھ کر بلایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن اس ٹائم جب آپ نے ان کو نام لے لے کر ان کو بتایا کہ تم نے مجھے خطوط لکھے تھے کہ میں جو ہے وہ ادھر آؤں تو تم لوگ میری بیعت کرو گے، تو اب تم اپنی بات سے مکر رہے ہو، تو وہ جو لوگ تھے ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر آپ یزید تک چلے جائیں گے تو ان کا تو پول کھل جائے گا کہ ہم نے خط لکھ لکھ کے آپ کو بلایا ہے، تو یزید تو ان پہ سختیاں کرے گا، ان پہ جو ہے وہ ٹارچر کرے گا کہ تم نے میری بیعت سے انکار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ تو ان کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ ان کی پول کھل جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ یزید تک نہیں جانے دیں گے، تو آپ یا تو ادھر ہی اس کی بیعت کر لیں یا پھر ہمارے درمیان لڑائی ہوگی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ نے پورے اپنے لشکر کی قربانی دی۔ انہوں نے ظالم حکمران کے سامنے سرنڈر نہیں کیا اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے پورے خاندان کے جو مطلب بچے تھے، آپ کے جو بھائی تھے، جو بھتیجے تھے، جو آپ کے بیٹے تھے، ان سب کی قربانی جو ہے وہ دی، اور سب جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ تو اس کے لیے بڑا صبر اور حوصلہ چاہیے۔ کیا صبر اور حوصلہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے سامنے ان کے جو ہے وہ پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ نے جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا اور کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ان ظالموں نے آپ کے ننھے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بخشا، وہ بہت چھوٹے سے بچے تھے، تو ان کو بھی گود میں تھے، یعنی بھی بہت چھوٹے تھے، تو آپ نے وہ بہت پیاسے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے پانی جو ہے وہ بند کر دیا تھا، آپ کو پیاسا رکھا تھا، وہ پانی نہیں دیتے تھے، تو آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ہے وہ ان کی طرف لے کے گئے کہ شاید ان کو اس چھوٹے بچے پہ رحم آ جائے اور وہ پانی دے دیں، لیکن انہوں نے اس کی بجائے جو ہے نشانہ باندھ کے تیر مارا اور اس چھوٹے سے ننھا بچہ جو گود میں تھا اس کو بھی شہید کر دیا، ان کو اس پر بھی رحم نہیں آیا، ایسے وہ ظالم لوگ تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخر کار 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اتنی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو سر جو ہیں وہ کاٹ کے انہوں نے نیزوں پہ بلند کیے۔ ایسے وہ ظالم اور جابر لوگ تھے کہ ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ ہم جن جو ہے وہ نبی کو مطلب جن کے ہم امتی ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، ان کے ہم نواسے اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں کھلایا تھا، جن کے اتنے لاڈ اٹھائے تھے، ان کو ان کی امت کے لوگوں نے ہی اتنی بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو قیامت تک کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا نام امر کر لیا۔ ہم ہر 9 اور 10 محرم کو
ان کی یاد مناتے ہیں. مطلب ہم سوگ کے دن ہوتے ہیں یہ 9-10 محرم کے. ہمیں پتہ ہے کہ ان دنوں میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ سوگ کے دن ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے لعنت ہے یزید پر، اس کے لشکر پر، اس کے حامیوں پر، جو کہ یزید کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اتنی بے دردی سے جو ہے وہ حضرت حسین اور ان کے لشکر کو شہید کیا. تو قیامت تک کے لیے اور آخرت جب قیامت ہوگی تب تو حساب اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن تب تک کے لیے ہماری اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہے ان پر، جنہوں نے اتنی بے دردی سے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو قیامت تک یزید جو ہے وہ ایک ظالم جابر حکمران کے طور پر اور ایک لعنتی انسان کے طور پر جانا جائے گا، جس نے اور اس کے لشکر نے یہ کام کیا تھا. تو آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو ہے وہ ہم 9 اور 10 محرم صرف یہ اسکول کالجوں سے چھٹی کا دن نہیں ہوتا کہ ہمیں چھٹی ہے. چھوٹے بچوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا نا اتنا، ان کو تو یہ لگتا ہے کہ بس 9 اور 10 محرم کو اسکول سے چھٹی ہوگی یا چھٹی کے دن ہے. یہ سوگ کے دن ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، پھر لوگوں کو پانی بھی زیادہ سے زیادہ پلاتے ہیں اس یاد میں، کیونکہ ہمارے پیاروں کو انہوں نے جو ہے وہ پیاسا رکھا تھا تو ہم ان کی یاد میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ باہر سبیلیں لگتی ہیں پانی کی، لوگ لگاتے ہیں سبیلیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ پانی پلاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کی یاد میں جو ہے وہ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس واقعے کی کہ یہ کیوں پیش آیا تھا، اور جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے پورے خاندان کی قربانی دی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے رہے. تو اس کا جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لوگ اپنے چند پیسوں کی خاطر جو اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم نے اپنا ایمان نہیں بیچنا، ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہی ہمارے نبی اور ان کی آل اولاد کی ہمارے لیے تعلیم ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.